اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صلوات قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ مبارکہ محمد اور 28ویں اور 29ویں آیات بابی ہدایہ جنہیں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگوں کو موت آئے گی ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا. اللہ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ملائکہ انہیں وفات دیں گے. توفت وفات دیں گے. کیا حال ہوگا ان کا جب ملائکہ انہیں موت دیں گے. جب ملائکہ ان کے بدن سے ان کی روح کو نکالیں گے تو اللہ کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ ان کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ فرشتے روح کے نکالتے ہی یضربون وجوہہم
وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی روح کو نکالتے ہی فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ کچھ لوگوں کی کیفیت اللہ نے بتائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو آیا ہے اسے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر شخص، ہر نفس، قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے لوگوں قیامت میں تمہیں تمہارے ہر عقیدے اور ہر عمل کا مکمل اور کامل اجر دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور سنو جسے حشر کے میدان میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بس وہ کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی، اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور سورہ محمد 47واں سورہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ فرما رہا ہے، کلام اللہ ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن انسان کو یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ موت سب کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے زندہ انسان یہ سوچتا ہے ہاں یہ قبرستان ہے، یہاں لوگ دفن ہیں مرے ہوئے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے یہاں آنا ہے۔ مولا کائنات قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اہل قبور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں یا اہل القبور، یا اہل القبور انتم السابقون ونحن لاحقون، اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں تم ذرا پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات اہل قبور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں جو مکان تم نے اپنے لیے بنوائے تھے اس میں کوئی اور رہ رہا ہے، تم نے جو دولت اپنے لیے جمع کی تھی وہ اب کسی اور کے پاس ہے، لیکن انسان موت سے غافل رہتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام معصوم کا عجیب فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر انسان کے دماغ کے کسی گوشے میں موت کا یقین ہو تو وہ کبھی گناہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ گناہ وہ کرتے ہیں کہ جنہیں موت کا یقین نہیں ہوتا، بس جنازہ سامنے ہے
نماز میت پڑھ رہے ہیں، یہ میت ہے. یہ تصور نہیں کرتے کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. نہیں، یہ میت ہے، ہم زندہ ہیں. حالانکہ اللہ نے انسان کو درس دیا. اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں، هو الذی یتوفاکم باللیل. عجیب آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، اللہ تمہیں روز یتوفاکم باللیل، اے لوگوں اللہ تمہیں روز رات کو موت دیتا ہے، صبح زندگی دیتا ہے. ہم پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے. اور خاتم النبیین ارشاد فرماتے اس آیت کے ذیل میں، جب صبح اٹھا کرو تو کلمہ پڑھ کر ایک جملہ ضرور کہا کرو، چاہے اردو میں کہو چاہے عربی میں کہو. وہ جملہ یہ ہے، خاتم النبیین ارشاد فرماتے یہ ضرور کہا کرو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. ہر طرح اللہ کی حمد اور شکر ہے جس نے رات کو مجھے موت دی تھی، صبح مجھے زندگی دے دی ہے. تو یہ اللہ نے جو میں نے آیت پڑھی 28ویں اور 29ویں، اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی موت کا ذکر کیا ہے کہ انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر. آیت میں ثابت ہو رہا ہے آیت کے لفظوں سے کہ اللہ اس آیت میں نہ کسی مشرک کی بات کر رہا ہے نہ کسی کافر کی بات کر رہا ہے. آیت میں یہ بات طے ہو رہی ہے کہ کسی مشرک یا کافر کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے چہروں پر اور اس کی پشتوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے. آیت جب آگے بڑھے گی تو ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی کہ مشرک کافر کا ذکر نہیں، یہ کچھ ایسے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جن میں وہ دو باتیں پائی جاتی ہیں جو اس آیت کے آخری جز میں اللہ نے بیان فرمایا. اب اللہ فرماتا ہے، اب وجہ بتاتا ہے اللہ وجہ بتاتا ہے کہ ان کی موت اتنی بھیانک کیوں ہوگی کہ ان کی روح کے نکلتے ہی فرشتے انہیں مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. کیوں ہوگی؟ اب اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے. جب وجہ اللہ بتا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کافر اور مشرک کی بات نہیں کر رہا ہے، کچھ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فرشتے مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے. آیت آگے بڑھی، ذالک بأنہم، اس لیے انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، اتبعوا، کہ انہوں نے اتباع کی ہوگی. انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے اس لیے مارتے ہوئے لے جائیں گے کہ ان لوگوں نے پیروی کی ہوگی، ان لوگوں نے اتباع کی ہوگی ما اسخط اللہ، ان پیشواؤں کی جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے. ما اسخط اللہ، جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے. بیزار کا مطلب کیا؟ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ کہ قرب میں وہ نہیں ہے. جب قرب میں نہیں ہے تو قرب کی نقیض ہے دوری، یعنی وہ اللہ سے وہ پیشوا دور ہیں، اللہ کے وہ پیشوا قریب نہیں ہے. اگر قریب ہوتے تو اللہ بیزار نہ ہوتا.
اللہ کہتا ہے میں ان سے دور ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، ان پیشواؤں سے جن کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے، جنہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ میں اللہ ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ براءت کسے کہتے ہیں؟ دوری کا، اور براءت ہی سے لفظ ہے تبرع۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ میں ان پر تبرع کر رہا ہوں، ان پیشواؤں پر جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ تبرع کا مطلب کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ ہمارے عقیدہ شیعت میں جو تبرع ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بس اتنی سی بات ہے کہ تبرع کے معنی یہ ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ بیزار ہے، ہم ان پیشواؤں کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، ان سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اور رسول نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے پیروی ان کی نہ کرو جن سے اللہ بیزار ہے۔ کس کی پیروی کرو؟ سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ۔ دیکھو اگر اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، حکم ماننا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے رک جاؤ، اور رسول پر میرے ایمان لاؤ، جو میرا رسول تمہیں دے لے لو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ ایمان کا معنی اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے وہ اگر کوئی حکم دے تو اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے فرمایا فجر 2 رکعت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی جلدی اٹھ گیا اور ہم نے نیت کی کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں 50 رکعت واجب قربتاً اللہ، یا اللہ 50 رکعت پڑھ رہا ہوں، 50 مرتبہ رکوع کر رہا ہوں، 100 مرتبہ سجدے کر رہا ہوں، اور تو نے جو 2 رکعت فرض کی ہے اس میں تو صرف 4 سجدے ہیں، 2 رکوع ہیں، میں تو زیادہ عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو۔ یا اللہ تو نے عشاء کی 4 رکعت دی، ظہر کی 4 رکعت دی، عصر کی 4 رکعتیں رکھ دی، مغرب کی 3، یا تو وہ ساری بھی 3 رکھ دیتا یا اسے بھی 4 کر دیتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے نہیں، 7 کے بجائے 8 چکر لگا لیں طواف باطل، 2 کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھنے باطل، روزہ کھولے بغیر دوسرے دن کا روزہ رکھیں حرام۔ کہ اللہ 2 روزے رکھ رہا ہوں اکٹھے، زیادہ ثواب دے، 50 رکعت پڑھ رہا ہوں زیادہ ثواب دے، 7 کے بجائے 10 طواف کر رہا ہوں، 50 چکر لگا رہا ہوں خانہ کعبہ کے، یا اللہ زیادہ ثواب دے۔ تو اگر کوئی کہے میں 50 چکر لگا رہا ہوں تو اللہ فرمائے گا مجھے یہ قبول نہیں ہے، یہ طواف نہیں ہے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں ہے۔ اور اللہ عبادت کا اصول بتا رہا ہے، جس پر ایمان لایا جائے اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ اب اللہ سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ فجر کی 2 کیوں ہے، مغرب کی 3 کیوں ہے، روزہ 2 اکٹھے کیوں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ ایک اصول بتا رہا ہے، اصول اللہ نے بتایا۔ دیکھو
عبادت ما ارید لا عبادت ما ترید. دیکھو عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. تو اللہ نے فرمایا رسول خاتم پر ایمان لاؤ، ان پیشواؤں کو نہ مانو، ان کی اتباع نہ کرو جن سے اللہ بیزار ہے. ابھی ایک اور آیت کا جز آئے گا، وہ آگے میں اپنی سماعتوں کے لیے پیش کرتا ہوں. رسول کی بات مانو. اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کے ہر حکم پر ایمان لاؤ، عمل کرو، اس سے دلیل نہ مانو. رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول کوئی حکم دیں تو رسول سے دلیل نہ مانگو. جو رسول حکم دیں اس حکم کو فوراً قبول کر لو. رسول سے کوئی تحریر نہ مانگو، کوئی دلیل نہ مانگو، کوئی ثبوت نہ مانگو. دیکھیے رسول اکرم ایک نو مسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یا نو مسلم تھا وہ یا رسول تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. اس نو مسلم کے پاس ایک ناقہ تھا، رسول کو پسند آ گیا. رسول نے فرمایا بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں. قیمت طے ہو گئی. رسول نے وہی سفر میں اسے قیمت ادا کر دی. قیمت ادا کرنے کے بعد تیسرا وہ شخص تھا نہیں گا. وہ نو مسلم اور خاتم النبیین مدینے آئے. رسول نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے میں نے یہ ناقہ خریدا ہے. اور وہ نو مسلم تھا، اس کے دل میں آ گئی بے ایمانی. کہنے لگا یا رسول اللہ قیمت تو دیں. رسول نے فرمایا قیمت تو میں نے دے دی. تو نو مسلم کہنے لگا نہیں میں تو فیصلہ کروں گا. اور ایک رسول کے ساتھی سے اس نو مسلم نے کہا فیصلہ کرو. وہ نو مسلم کے کہنے پر آیا فیصلہ کرنے. اب دیکھو اس نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ ناقہ خریدا؟ کہا میں نے خریدا. یا رسول اللہ آپ نے قیمت دے دی؟ رسول نے فرمایا ہاں دے دی. اب وہ رسول سے کہتا ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی تحریر ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. وہ فیصلہ نہیں کر سکا. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو. وہ بھی رسول سے تحریر، گواہ، ثبوت مانگتا رہا. جب 4-5 آ کر فیصلہ کرنے کے لیے رسول سے تحریر، ثبوت، دلیل، گواہ مانگتے رہے تو رسول نے فرمایا تم فیصلہ نہیں کر سکو گے، علی کو بلاؤ. اب حضرت علی آئے. اچھا اب حضرت علی آئے. حضرت علی فیصلہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں مقام رسالت کیا ہے. شیعہ رسالت کا کیا احترام کرتے ہیں، اور شیعت کے نزدیک مقام ختم نبوت کیا ہے. وہ ہمارے پیشوا علی نے بتایا. علی وہ پیشوا نہیں کہ جن سے اللہ بیزار ہے. اب حضرت علی اب اچھا دیکھیں حضرت علی علیہ السلام آئے. رسول نے کہا علی کو بلاؤ. علی آئے. اب حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں. رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ناقہ خریدا؟ رسول نے فرمایا ہاں میں نے خریدا. یا رسول اللہ آپ نے اس کی قیمت دے دی؟ رسول نے فرمایا دے دی. اب علی نے رسول سے گواہ، دلیل، ثبوت، تحریر نہیں مانگا. رسول نے فرمایا میں نے قیمت دے دی. تو اب حضرت علی رسول کے بجائے اس نو مسلم کی طرف متوجہ ہوئے. اور متوجہ ہو گئے حضرت علی نے اس سے پوچھا جو رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ میں نے قیمت دے دی، تم اس کی تصدیق کرتے ہو یا رسالت مآب کے فرمان کو جھٹلاتے ہو؟ کہنے لگا میں تصدیق نہیں کرتا، انہوں نے قیمت نہیں دی، میں جھٹلاتا ہوں. حضرت علی نے نیام سے تلوار نکالی، نو مسلم کو اسی وقت قتل کر دیا. رسول کے ساتھی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ اتنی تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر ایک انسانی جان لے لی. تو رسول اکرم نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، علی سے پوچھو.
جزاک اللہ. مجھ سے نہ پوچھو، علی سے پوچھو. اچھا اب علی کے پاس آئے. اب علی کے 2 جملے، کلام الامام امام الکلام. اب علی کے پاس آئے، یہ علی آپ نے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے میں ایک انسان کی جان لے لی. تو علی نے 2 جملے جواب میں کہے. علی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مشرک اور کافر، اگر کوئی مشرک اور کافر حالت شرک میں ہو، حالت کفر میں ہو اور رسول پر ایمان نہ لایا ہو، اور وہ مشرک اور کافر اگر رسول کی رسالت کو جھٹلائے تو اس کی سزا اللہ نے قیامت میں رکھی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جانے کے بعد رسالت کو جھٹلائے تو وہ دنیا میں واجب القتل ہے. تو وہ دنیا میں اگر کوئی، اب میں اس کے آگے جملہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ صاحبان فہم بیٹھے، اگر کوئی دنیا میں مسلمان ہو جانے کے بعد رسالت کو جھٹلائے تو وہ واجب القتل ہے. اب یہ بات آپ خود سمجھ لیں، کس نے رسالت کو جھٹلایا؟ کس نے رسالت کو جھٹلایا؟ اور ذرا واضح لفظ کہہ دوں، کس نے تحریر رسالت کو جھٹلایا؟ تو جس پر ایمان لایا جائے، ایمان کا مطلب یہ ہے وہ اگر کوئی حکم دے تو اس پر اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. اب اللہ نے جو جو احکام دیے رسول کے وسیلے سے ہم تک پہنچے، ہم اس میں رسول سے اللہ سے دلیل نہیں مانگیں گے. لیکن ایک عجیب بات ہے، اللہ ہم تک براہ راست نہیں پہنچا. اللہ کے احکام ہم تک رسول کے وسیلے سے پہنچے. اللہ نے اپنے احکام رسول کے وسیلے سے پہنچائے. ہم رسول کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں جب وہ رسول کا وسیلہ اختیار کرتا ہے؟ تو ہم رسول کا وسیلہ اختیار کیوں نہ کریں؟ ہم آل رسول کا وسیلہ اختیار کیوں نہ کریں؟ عزیزان محترم، یہ جو وسیلہ ہے نا، اس کے 2 رخ ہیں، رسول ہوں یا آل رسول ہوں. ایک اس کا رخ نور کا رخ ہے، دوسرا اس کا رخ بشریت کا رخ ہے. اللہ نے اس نور کو بشر بنا کر، اس نور کو بشر بنا کر بھیجا، اور اس نور کو بشر بنا کر اس لیے اس کو 2 رخ دیے. ایک رخ نور کا دیا، ایک رخ بشریت کا دیا. اگر اللہ اسے نور کا رخ نہ دیتا تو یہ اللہ سے ہدایت لیتا کیسے؟ اگر اللہ اسے بشر نہ بتاتا تو بندے کو ہدایت دیتا کیسے؟ تو جو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر، اللہ پر، جس پر ایمان لانے کو حکم ہے اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ جو حکم دے دلیل نہ مانگو. رسول پر ایمان لاؤ، اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول. اب نوجوان اور بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو رسول دے لے لو، جو رسول دے لے لو. دلیل نہ مانگو، ثبوت نہ مانگو، بس رسول حکم دے لے لو. ہماری شیعوں کا قصور کیا ہے؟ ہم ہیں رسول کے ماننے والے ہیں. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اللہ نے بتایا کہ نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں. آیت پڑھوں، دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ. قرآن مجید میں تو ہمارے مسلک کا نام شیعہ موجود ہے. اب کوئی اور دکھائے نا اپنے مسلک کا نام.
ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے، دیکھا دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں اور قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ حضرت اللہ نے فرمایا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ان دو لڑنے والوں میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا اسے قرآن نے شیعہ کہا، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، وہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے اپنے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میری مدد کیجئے۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا۔ قرآن نے اصول بتایا، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے۔ جو ہم ہیں رسول کے شیعہ، ہم ہیں نبی کے شیعہ۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کیا پتا رسول کے ساتھ کتنے رسول کے ساتھی تھے، ہوں گے کچھ کے نام ہمیں کتابوں میں مل جاتے ہیں، ہوں گے۔ ہم ہیں رسول کے ماننے والے، خاتم النبیین کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے حکم کو مانے اور نبی سے دلیل نہ مانگے۔ ہمیں کیا پتا، بہت ساتھی تھے رسول کے، ہم ایک ایک کو تو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جس بات کا نبی حکم دیں گے ہم نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی پر ایمان رکھے اور نبی اگر کوئی حکم دے، کوئی بات بتائیں تو نبی سے وہ دلیل نہ مانگے، ثبوت نہ مانگے، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ ہمیں نہیں پتا، بہت سے لوگ تھے رسول کے زمانے میں، ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا علی سے، ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ ہم ہیں رسول کے ماننے والے۔ اب رسول جو فرمائیں گے ہم رسول سے دلیل نہیں مانگیں گے۔ ہم علی کو نہیں جانتے تھے، ہم کیا کریں؟ رسول نے فرمایا من کنت مولا، سبحان اللہ۔ اچھا ہم رسول سے دلیل نہیں مانگیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا اہل بیت کون ہے۔ رسول نے چادر میں جمع کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، رسول نے اچھا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ دنیا کو بتانا چاہتے تھے نا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، دنیا کو نہیں بتایا۔ اللہم یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ دنیا کے انسانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ سے اللہم یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ انسانوں کو بتانے کے بجائے اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے۔ اصل بات یہ ہے رسول کی نظر میں حضرت نوح کا واقعہ موجود تھا، رسول کی نظر میں حضرت نوح کا واقعہ موجود تھا۔ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل بیت سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل بیت سے ہے۔ تو اللہ نے یہ تردید نہیں کی کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کہا بیٹا ہے لیسا من اہلک، تمہارا اہل بیت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کہیں وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ یہ میرے اہل بیت سے نہ ہو، یا اللہ یا تو تائید کر، یا اللہ یا تو تائید کر یا تردید کر تاکہ میں دنیا والوں کو بتا سکوں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل جا کر تائید کرو انما یرید اللہ لیذھب۔
اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، کچھ لوگوں کو فرشتے کچھ لوگوں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا وہ مشرک نہیں ہے، کافروں کو مارتے ہوئے نہیں لے جائیں گے. کسے؟ آیت بتا رہی ہے کیوں مارتے ہوئے لے جائیں گے. پہلی بات اللہ نے بتائی ذالک بأنہم، اس لیے انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے اتبعوا، انہوں نے پیروی کی ہوگی ساری زندگی دنیا میں ما اسخط اللہ، ان پیشواؤں کی جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے، جن پیشواؤں سے اللہ بریت کا اظہار کرتا ہے. ایک پہچان ان کی یہ ہے کہ جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ ان پیشواؤں سے بیزار ہوگا جن پیشواؤں کو لوگوں نے پیشوا بنایا ہوگا. اللہ ان پیشواؤں سے بیزار ہے جن کو لوگوں نے پیشوا بنایا ہے. اللہ ان سے تو بیزار ہو نہیں سکتا جنہیں اللہ نے پیشوا بنایا. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بات ہوگی پہلی کہ جن سے اللہ بیزار ہے انہیں ان لوگوں نے پیشوا بنا لیا. پہلی بات. اب اللہ کہہ رہا ہے ان کی جنہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے ان کی دوسری پہچان یہ ہے. اب دوسری پہچان بتائی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ مسلمان ہیں. دوسری پہچان بتائی اللہ نے فرمایا وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ. ان کی دوسری پہچان یہ ہے، ان کی دوسری پہچان یہ ہے جنہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے کَرِهُ رِضْوَانَهُ، کہ یہ اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں. یہ اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں. اب اللہ نے بتایا یہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے. اللہ نے یہ دو پہچانیں بتائیں، ان پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے اور یہ اللہ کی رضا سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. تو اب اللہ بتا رہا ہے یہ مسلمان ہے. اللہ نے فرمایا آیت کے آخری جز میں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، چونکہ یہ اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں اور پیشوا خود بناتے ہیں. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اب اگر یہ دن رات نمازیں اور عبادات اور اعمال انجام دیتے رہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، چونکہ انہوں نے پیشوا غلط بنائے، اللہ کی رضا سے بغض رکھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. اب احبط فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کیوں فرمایا؟ یہ فرما کر بتایا کہ مشرک اور کافر کے عمل نہیں ہوتے، عمل مسلمان کے ہوتے ہیں. عمل مسلمان کے ہوتے ہیں جو یا تو اللہ قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے. اب اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے گا جنہوں نے خود پیشوا نہیں بنائے، جنہیں اللہ نے پیشوا بنایا ان پر ایمان لائے گا. اور دوسری بات کہ ان کے اعمال کو اللہ قبول کرے گا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا سے بغض نہیں رکھا. اب میں کوئی حدیث نہیں پیش کر رہا، روایت. اللہ کی رضا کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا سے بغض رکھے گا اللہ اس کے اعمال ضائع کر دے گا. سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا میری رضا کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی نے شب ہجرت اپنا نفس بیچ دیا، اللہ کی رضا لے لی. اب اللہ کی رضا علی کی رضا ہے، علی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اب اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے تو اعمال ضائع ہے.
اور سارے علی والے تشریف فرما ہے. بسم اللہ. میں اور کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں اور یہ 4 مصروں کے بعد آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ ہوگا. پڑھتے رہے نماز جو پیچھے رسول کے، پڑھتے رہے نماز جو پیچھے رسول کے، مقصد یہی تھا پائیں گے شہرت نماز میں. پڑھتے رہے نماز جو پیچھے رسول کے، مقصد یہی تھا پائیں گے شہرت نماز میں. لیکن علی ولی کی ولایت سے دور تھے، لیتے رہے خدا سے وہ لعنت نماز میں. سب نے بولنا ہے، مل کے بولنا ہے اور دل سے بولنا ہے. جو بھی دل سے نعرہ لگائے گا وہ اسی سال مولا علی علیہ السلام کے دربار میں جائے گا. کون جانا چاہتا ہے یہ تو آپ کی آواز اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتائیں گے. اپنی آوازوں کو نجف تک پہنچاتے ہوئے 5 نعرے 5 تلی کل ایمان نعرہ. اچھا بچے نے تو یہ کہا نا کہ جو پڑھتے رہے رسول کے پیچھے نماز، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے. میں ذرا اس کے برعکس جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس جملے کو میں پلٹ کر دیکھیے، پلٹ کر جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن 2 آیتیں پیش کر کے. اچھا انہوں نے کہا یہ رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اب سنیں جملہ 2 آیتوں کے حوالے سے. جس نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، احبط اس کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے. اچھا اب یہ جو بات انہوں نے کی، اس کے بالکل جملے کو میں پلٹ دیتا ہوں. آیت 2 آیتیں پڑھ کے جملہ پلٹ جائے گا. سورہ الحجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ. اللہ نے فرمایا یا پہلی اور دوسری آیت، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم. اے لوگوں لا تقدموا، کسی مرحلے میں کسی بھی وقت رسول سے آگے نہ بڑھنا. اگر رسول سے تم کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں آگے بڑھے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا. اچھا اب دوسری آیت، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت. اب دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا. ولا آیت کا اگلا جملہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، اس جملے پر بھی توجہ، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے لوگوں رسول سے، میرے نبی سے، میرے حبیب سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے تم اور ہو وہ اور ہے. اگر وہ ہم جیسا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ اس سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر کسی مرحلے میں رسول سے تم آگے بڑھے اور تم رسول سے بلند آواز سے بولے تو تمہارے میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا. اب یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ پیچھے نماز پڑھتے تھے. اگر تم رسول سے، جملے کو پلٹ رہا ہوں، اگر تم رسول سے آگے بڑھے اور بلند آواز سے بولے تو تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. پیش نماز اور جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ پیش نماز آگے ہوتا ہے، بلند آواز پیش نماز کی ہوتی ہے. جو پیچھے نماز پڑھنے والے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب اگر انہوں نے تو کہا وہ پیچھے نماز جو پڑھتے تھے، اب اگر کوئی آگے کھڑا ہو جائے، رسول کو آگے کھڑا ہو کر رسول کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھانی شروع کر دے،
رسول کو پیچھے کھڑا کر دے، خود آگے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھانی شروع کر دے، تو آیت کے دونوں باتیں مصداق بن جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا آگے نہ بڑھنا، آگے بڑھے تو تمہارے اعمال ضائع، یعنی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ رسول سے زیادہ بلند آواز سے نہ بولنا، اور وہ آگے کھڑے ہو کر بلند آواز سے بول رہا ہے۔ یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی نماز ہے، جملے پر توجہ کیجیے گا، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی نماز ہے کہ خود آگے کھڑے ہو درود پیچھے والوں پہ بھیج رہے ہو۔ کیا تو یہ کیسی نماز ہے، درود پیچھے والوں پر بھیج رہے ہیں۔ جبکہ امام شافعی کہتے ہیں اچھا کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ درود جو بھیجنا ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ مسلمانوں کے صرف شیعہ مسلک نہیں، 73 کے 73 فرقے نماز میں درود بھیجتے ہیں رسول پر اور آل رسول، رسول اور آل رسول کے علاوہ، محمدین و آل محمدین، صرف اتنا۔ سارے مسلمان شیعہ بھی غیر شیعہ بھی سب بھیجتے ہیں۔ اچھا جب نماز سے شیعوں کے علاوہ دوسرے نماز کے علاوہ درود بھیجتے ہیں تو محمدین و آل محمدین کے بعد کہتے ہیں ہی شی، سب پر درود بھیجنے لگتے ہیں۔ بھئی جن پر تم درود نماز کے علاوہ بھیج رہے ہو، نماز میں بھیج کر دکھاؤ۔ جن پر تم نماز کے علاوہ درود بھیج رہے ہو، نماز میں بھیج کر دکھاؤ نا۔ امام شافعی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، 4 مصرے امام شافعی کے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے اے اہل بیت تمہاری مودت اور محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ اور پھر دوسرے 2 مصرے امام شافعی کے کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم فلا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر صلوات اور درود نہیں بھیجا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ایک بات یہاں طے ہو گئی کہ اگر آل رسول پر نماز میں ہمارے پیشواؤں آل رسول پر اگر نماز میں کوئی بھی ہو مسئلہ، اگر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر اپنے پیشواؤں کے وہ نام نماز میں لے لے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے، یہ امام شافعی نے کہا، جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ نبی پر صلوات بھیجو، تو ہم آل نبی پر کیوں بھیجیں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا ان شانیہ کا هو الابتر ہے نا، ابتر سے بترا، ابتر مذکر ہے بترا مؤنث ہے، چونکہ صلاۃ مؤنث کا لفظ ہے عربی میں، تو یہاں بترا۔ رسول نے فرمایا مجھ پر ناقص درود مت بھیجا کرو۔ پوچھا کامل درود کیا ہے؟ فرمایا رسول نے کامل درود یہ ہے کہ میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو رسول نے وضاحت فرمائی۔ لیکن اگر صرف آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تو رسول نے جو تفسیر بیان کرنا رسول کا کام ہے، تشریح کرنا، لیکن آیت میں ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے، یہ فصاحت اور بلاغت ہے ذات الہیہ کی، یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو کلام کا خالق ہے۔ تو دیکھیں آیت دیکھیں،
آیت کے ترجمے سے یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، نہیں کہا النبی۔ اگر اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، الف لام نہ ہوتا نبی سے پہلے، تو صرف نبی پر صلوات ہوتی ہے۔ لیکن سب متفق ہیں، یہ تو عربی قاعدہ ہے، مسئلے کے تشیع کی تو بات ہی نہیں ہے۔ عربی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی اسم سے پہلے الف لام جنس کا داخل ہو جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس جیسا، اس اسم جیسا۔ جب نبی سے پہلے الف لام داخل ہوا تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا النبی، اللہ نبی پر اور نبی جیسوں پر صلوات بھیجتا ہے۔ نبی پر اور نبی جیسوں پر ہم ہیں صلوات بھیجنے والے، یہ وہ ہیں جن پر صلوات بھیجی جاتی ہے، وہ اور ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جہاں سے گفتگو ہوئے آغاز کیا اسی منزل تک بس میں بات کو لے آؤں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے، اگر تم نے انہیں اپنا پیشوا بنا لیا اور اللہ کی رضا سے تم نے بغض رکھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ اگر تم رسول سے آگے بڑھے، رسول سے تم نے آواز کو بلند کیا، فَأَحْبَطَ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب سورہ مائدہ میں پھر اسی حبطہ سے، اسی سے تحبطہ ہے، اسی سے احبطہ ہے، اصل لفظ ہے بے توئے۔ اب سورہ مائدہ 5واں سورہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان سے انکار کیا، فقط حبط عملہ، اس کے اللہ تمام اعمال ضائع کر دے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کس نے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کیا، اس گے۔ اگر کوئی کل ایمان کا انکار کرے، خاتم النبیین اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، خاتم النبیین علیہ السلام، خاتم النبیین علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا بابا۔ اب رسول اکرم باہر آئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم نے علی کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں علی کو نہیں دیکھا۔ اب رسول نے فرمایا تم میں سے اے میرے ساتھیوں جو سب سے پہلے علی کو تلاش کر کے لائے گا، وہ جو مانگے گا رسول دے گا۔ اب رسول کے سارے ساتھی اپنے قدموں پر چلے علی کو تلاش کرنے، اور سلمان فارسی معرفت کے راستوں پر چلے علی کو تلاش کرنے۔ سلمان فارسی نے سب سے پہلے علی کو تلاش کیا، اور جیسے تلاش کیا کہتے ہیں مولا گواہ رہنا، میں نے آپ کو تلاش کیا ہے سب سے پہلے، میں نے آپ کو ڈھونڈا ہے سب سے پہلے۔ علی مسکرائے اور تبسم فرما کر علی نے کہا سلمان تمہیں ایک بات بتاؤں، رسول سے جنت نہ مانگنا، رسول سے دولت نہ مانگنا۔ سلمان نے کہا مولا کیا مانگوں؟ حضرت علی نے فرمایا جب سب ساتھی مسجد میں ہوں، رسول ممبر پر ہوں، تم اس وقت کھڑے ہو کر رسول سے سوال کرنا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گے دوں گا، تو تم رسول سے اے سلمان یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آپ میں اور اللہ میں معراج کی شب 3000 باتیں ہوئی تھی، آپ نے 2000 باتیں بتا دی، وہ 1000 باتیں کیا ہیں؟ اب رسول ممبر پر آئے، رسول کے ساری ساتھی بیٹھے ہیں، سلمان کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ میں اور اللہ میں معراج کی شب 3000 باتیں ہوئی تھی، 2000 تو آپ نے بتا دی، وہ 1000 باتیں کیا ہیں؟ رسول اکرم کے 2 جملے ملتے ہیں۔ رسول اکرم نے سلمان کی طرف دیکھ کر کہا سلمان
تم ان 1000 باتوں کی تلخیص اور خلاصہ یہ سمجھ لو کہ علی کا ذکر عبادت ہے. سلمان اچھا اب دوسرا جملہ رسول کا سنیں. اب رسول اکرم کے کلام کا دوسرا جزء پہلا جملہ ان 1000 باتوں کی تلخیص اور خلاصہ یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سلمان اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں، اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں تو ساری کائنات اللہ کو چھوڑ کر علی کی عبادت کرنے لگے. حضرت علی بھی موجود تھے. جیسے رسول نے یہ فرمایا سارے ساتھیوں نے علی کی طرف دیکھا. جب علی کی طرف دیکھا علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد علی نے کہا دیکھو میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. اور اس اللہ کی شان کیا ہوگی جسے یہ ہستیاں سجدہ کر رہا ہے. اس ہستی کی، اس اللہ کی، اس جل شانہ کی، اس امن والہ کی کیا عظمت ہوگی. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، لیکن اس نے خود کو اول کہا ہے. کیوں اول کہا؟ اول تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہو، آخر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا ہو. لیکن اللہ کہتا ہے هو الاول وهو الاخر، اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے. حالانکہ نہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے. پھر وہ اول کیسے آخر کیسے؟ عزیزان محترم اگر وہ تو اول کا جو الف ہے واو ہے لام ہے تشدید ہے وہ تو اس کا بھی خالق ہے، وہ تو لفظوں کا بھی خالق ہے، وہ تو حرفوں کا بھی خالق ہے. تو وہ خالق اول ہونے میں لفظ اول کا محتاج نہیں ہے. اگر محتاج ہو جائے تو اللہ نہیں ہے. اس نے جو خود کو اول کہا اس لیے اس نے خود کو اول کہا کہ جب تک وہ خود کو اول نہ کہتا ہم اس کو اول نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن اس اول کی شان یہ ہے، اس اول کی شان یہ ہے کہ اول نے اول کو خلق کیا. اول نے اول کو خلق کیا. اور یہ اول کس طرح اول ہوا؟ جسے اول کو خلق کیا. اللہ فرماتا ہے عالم دہر تھا، عصر نہیں تھا. عصر کے معنی زمانہ، دہر کے معنی زمانہ. لیکن عصر کو زمانہ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں صرف لفظ عصر کے معنی نہیں ہے. پورا اللہ نے عصر کے نام پہ سورہ عصر اتار دیا. صرف دہر کا ایک لفظ نہیں ہے، پورا سورہ دہر اللہ نے 76واں سورہ اتار دیا. اس میں دہر ہے اس میں عصر ہے اور دونوں میں ایک ایک جملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے عصر کے معنی کیا ہے دہر کے معنی کیا ہے. سورہ والعصر کا پہلا جز والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں. یعنی وہ زمانہ جس میں انسان تھا اسے عصر کہتے ہیں. جب انسان خلق ہو چکا تھا تو اسے عصر کہتے ہیں، ورنہ عصر کے ساتھ انسان کا اللہ ذکر نہ کرتا. اور دہر کی پہلی آیت کیا ہے؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. دہر وہ زمانہ ہے انسان پر ایسا وقت اور زمانہ تھا کہ اس انسان کا نہ وجود تھا نہ یہ انسان ذکر کے قابل تھا. یعنی وہ زمانہ جب کچھ خلق نہیں ہوا تھا. وضاحت ذرا کر دوں، کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا. یعنی کچھ نہیں کا مطلب جس پر شے کا اطلاق ہو وہ نہیں تھی. لوح پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، قلم پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، عرش پر شے کا اطلاق ہوتا ہے.
ملائکہ پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، کرسی پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، آسمان پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، زمین پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، سورج چاند ستاروں پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، انسان حیوان جن پر شے کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی ان میں سے اور جو اشیاء جن پر شے کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سے کچھ نہ تھا. کنت کنزن، اللہ فرما رہا ہے بس میں تھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا، میں مخفی تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، خلقت خلقہ اگر کہتا تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ نے خلقہ عام مخلوق کو پیدا کیا. خلق سے پہلے الف لام معرفے کا رکھ کر اللہ نے بتایا فخلقت الخلق، میں اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. کوئی شے نہ تھی، کسی شے کا وجود نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے، یا وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. نہیں، جملے بدل کر کہہ دوں، کوئی شے نہ تھی، کسی شے کا وجود نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. یوں کہہ لیں کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا. آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے. ارے علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. اچھا وہاں فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سورہ الحجرات میں فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سورہ مائدہ میں فرمایا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ، اگر تم نے ایمان کا انکار کیا، کل ایمان کا انکار کیا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ 50 60 70 سال کی عبادت ہے جس پر انسان اتراتا ہے میں نے عبادتیں کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا اگر عقیدہ درست نہ ہو. اگر عقیدہ درست نہ ہو ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا. دو چیزیں ہونی چاہیے آخرت کی نجات کے لیے، ایک عقیدہ اور ایمان، اور عقیدہ اور ایمان جس پر ہو اس سے دلیل نہ مانگی، اور دوسرا اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ضروری ہیں. اگر صرف ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو بھی آخرت میں کامیابی نہیں ہے. اگر صرف اعمال صالحہ ہیں اور ایمان رسول اور آل رسول پر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے. اگر رسول اور آل رسول پر ایمان نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. اگر رسول اور آل رسول پر ایمان نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہے، نصیب کا چکر ہے. یہ 50 60 70 سال کی عبادت کیا ہے؟ آپ کو مثال دوں، اللہ نے، آپ سب کو معلوم ہے، میں تو بس ایک جملہ کہہ کر بس گفتگو کو اختتام کے مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہزاروں سال کی، لاکھوں نہ کہیں، چلو ہزاروں سال کی ابلیس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. یہ 50 60 70 سال کی عبادت کیا ہے؟ ہزاروں سال کی ابلیس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. کیوں ضائع کیا؟ وجہ سمجھ میں آ جائے تو سب کا ایمان درست ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں حضرت آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اسے سجدہ کرو. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے نا واقعہ. اب اللہ نے پوچھا ما منع، تجھے کس نے روکا؟
ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے؟ شیطان تجھے کس نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے تو ابلیس کو جواب دینا پڑے گا۔ ابلیس نے جواب دیا، یا اللہ، قرآن میں آیت موجود ہے سورہ سواد 38ویں سورے کی 74ویں آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ابلیس نے جواب دیا، یا اللہ، میں اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جملے میں بڑا سبق ہے، اس جملے میں بڑا درس ہے۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ عاجزی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، وہ تو کرنا پڑے گا۔ عاجزی اسے نہیں کہتے کہ رسول اور آل رسول کے سامنے سر جھکایا جائے، وہ تو جھکانا پڑے گا، وہ تو وسیلہ بن کر آئے گا۔ تکبر اور عاجزی میں یہ فرق ہے جو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں جملہ کہا، انا خیر منہ، میں یا اللہ آدم سے بہتر ہوں، اسے کہتے ہیں تکبر۔ جو اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر سمجھے، جو خود کو کسی سے بھی بہتر سمجھے، کسی طور پر کسی طرح بہتر سمجھے، تو ابلیس نے جملہ کہا اس کا اطلاق اس پر ہوگا، اس کا اطلاق تکبر پر ہوگا۔ وہ آپ کے ذہن میں واقع ہے نا، جلدی جلدی سے بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جب کوئی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اے موسیٰ، کل جب تم آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے آنا جو تم سے کم تر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، رسول کلیم اللہ، جو اللہ سے کلام کرتے تھے، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولی العزم رسول، اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ جو تم سے کم تر ہو کل اسے لے آنا۔ حضرت موسیٰ ساری رات سوچتے رہے کون مجھ سے کم تر ہے، فیصلہ کیا کوئی مجھ سے کم تر نہیں ہے، میں کسی کو نہیں لے جاؤں گا۔ کہ دوسرے دن کوئی طور پر ایک کتا نظر آیا، بیمار کتا، اس کے کتے کی طرف دیکھا، سوچا حضرت موسیٰ نے دل میں اسے لے جاؤں۔ پھر ایک دم خیال جھٹک دیا، کہنے لگے نہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ اس کتے کو بھی نہیں لے گئے۔ جب پہنچے کوہ طور پر، انا خیر منہ سے بات کر رہا ہوں، جب پہنچے کوہ طور پر، اللہ نے کہا موسیٰ اکیلے آئے ہو، اسے نہیں لے کر آئے جو تم سے کمتر ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، میں اپنے آپ سے کمتر کسی کو نہیں سمجھتا۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر تم اس کتے کو بھی لے آتے تو میں تم سے رسالت چھین لیتا۔ میں تم سے رسالت چھین لیتا۔ کیا کہا ابلیس نے؟ انا خیر منہ۔ یہ جملہ بڑا درس کا جملہ ہے، سبق کا جملہ ہے کہ ابلیس کہتا ہے اللہ سے میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، انا خیر منہ۔ اور پھر اس کی دلیل دے رہا ہے ابلیس اللہ کو دلیل دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے یا اللہ آگ سے بنایا، آدم کو تو نے مٹی، تین اور تراب سے بنایا۔ تو آگ افضل ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ تراب سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ تراب سے بنا ہے۔ اس میں ایک جملہ کہہ دوں، تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ اچھا، ابلیس کی وہ گفتگو کا اختتامی مرحلہ، ابلیس کی
یہ تو 50 60 70 سال کی ہماری عبادت ہے نا، ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادتوں کو اللہ نے ضائع کیوں کیا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ابلیس میں خلیفہ بنا رہا ہوں، جسے میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے سامنے جھک جا۔ اس نے کہا ابلیس نے میں اسے خلیفہ نہیں مانتا جسے تو بنا رہا ہے۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بنائے ہوئے کو خلیفہ نہیں مانتا۔ اللہ نے اسے ابلیس سے شیطان بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو خلیفہ نہیں مانا، اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو خلیفہ نہیں مانا۔ اب جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو خلیفہ نہ مانے، اسے قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے اسے بنایا، انہیں خلافت کی ضرورت نہیں تھی، یہ خلافت کے محتاج نہیں تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی، محتاج نہیں تھے، جن کا اقتدار عالمین پر کوئی چھوٹے سے تخت کے محتاج ہوئے، ان کا کام تھا صرف اور صرف قیامت تک اسلام کو باقی رکھنا، تبلیغ رسول نے کی، حفاظت کرنا ان کا کام تھا۔ اچھا کس طرح حفاظت کی؟ بس ذوالجناح کی برآمدی ہے نا، اس اعتبار سے چند جملے کس طرح حفاظت کی؟ جب کوئی موجود نہ رہا، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، خیمہ سجاد علیہ السلام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو لے کر پہنچے۔ حضرت ام کلثوم نے کسی طرح غش میں جو سجاد علیہ السلام تھے انہیں ہوش دلایا، حضرت سجاد نے آنکھیں کھولی، حضرت ام کلثوم نے حضرت سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اب سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے، جب آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے نا، جب بھی ایک تیر آ کر مولا حسین کی پیشانی پر لگاتا ہے، اس تیر سے مولا حسین علیہ السلام کا سارا چہرہ خون میں تر ہو گیا۔ لباس مولا حسین کا پہلے خون میں تر تھا، داڑھی میں مولا حسین کی ریش مبارک حضرت علی اصغر کے خون سے خضاب تھی، کہیں علی اکبر کی برچھی کا خون تھا، کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا خون تھا، کہیں اون و محمد کا خون تھا۔ اس حال میں خیمے میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، برابر میں زینب کھڑی ہیں، کتنے مظلوم ہیں ہمارے امام حسین علیہ السلام کہ جناب سید سجاد علیہ السلام نے ایک نظر امام حسین پر ڈالی، سر سے پیر تک دیکھا اور پھر اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ عزادارو کتنے مظلوم ہیں ہمارے امام کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا سجاد میں تمہیں راز امامت منتقل کرنے آیا ہوں، میں تمہیں وصیتیں کرنے آیا ہوں۔ طویل راز امامت منتقل کیے، طویل وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے عزیزو ایک وصیت جو شیعوں کے لیے تھی، وہ وصیت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہتے ہیں، بیٹا سجاد جب شام کی قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور ہمارے شیعوں سے کہنا، اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد کر لیا کرنا،
بس عزیزدارو تفصیلات نہیں. کسی طرح امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے. راوی کہتا ہے جب امام حسین خیمے سے رخصت آخر کے بعد نکلے تو راوی کہتا ہے ایسا محسوس ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. عورتوں کی چیخ و پکار تھی، بچوں کی چیخ و پکار تھی. مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام حسین نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے کہا یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، تیری رضا کے لیے سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ایک مرتبہ آئے، تفصیلات نہیں، آ کر امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح پہ سوار ہو کر دو جملے مولا حسین علیہ السلام نے بڑے دردناک جملے کہے. گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی تاکہ گھوڑا آگے بڑھے. گھوڑا آگے جب نہ بڑھا امام حسین علیہ السلام نے دو جملے کہے. وہ دو جملے کیا تھے؟ پہلا جملہ یہ تھا اے گھوڑے، دونوں جملے آپ کے آنسوں کی نظر کر رہا ہوں. دو جملے کہے. پہلا جملہ یہ کہا اے گھوڑے، اے گھوڑے تجھ پر یہ میری آخری سواری ہے، تجھ پر یہ میری آخری سواری ہے. اب جو دوسرا جملہ ہے وہ بڑا دردناک ہے. پہلا جملہ کہا گھوڑے اے ذوالجناح تجھ پہ یہ میری آخری سواری ہے. دوسرا بڑا دردناک جملہ ہے. پھر ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا اے ذوالجناح اے ذوالجناح تجھے مجھے صرف میدان تک پہنچانا ہے، واپس لے کر نہیں آنا ہے، واپس لے کر نہیں آنا ہے. عزیزدارو لیکن ذوالجناح بار بار اشارہ اپنے پیروں کی طرف کرتا تھا. امام حسین نے نظر ڈالی، 4 سالہ سکینہ سلام اللہ علیہا گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے یہی میرے چچا کہہ گئے تھے، یہی بھائی اکبر کہہ گیا تھا، اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا. کسی طرح سکینہ سلام اللہ علیہ کو تسلی دی. عزیزو بس چند جملے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. امام حسین میدان میں پہنچے. امام حسین نے حملہ کیا، کسی یزیدی میں ہمت نہیں تھی مولا حسین کی شجاعت کے سامنے آ جائے. سب بھاگے پھر رہے تھے. ایک مرتبہ آواز آسمان سے آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ بس کر اپنے رب کی طرف لوٹا. حسین نے یہ سننا تھا. تلوار کو نیام میں رکھا اور زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب عزیزو سارے لوگ یزیدی لشکر سارا امام حسین کے اوپر آ گیا. کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلواریں مار رہا تھا. جس کے پاس تیر تلوار نہیں تھے عزیزو وہ پتھر مار رہا تھا. جس کے پاس پتھر نہیں تھے وہ مٹی حسین کے زخموں پر پھینک رہا تھا. میرے حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر دونوں ہاتھ ذوالجناح کی گردن میں ڈالے اور گردن میں ڈال کر کہا اے گھوڑے مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میرے اکبر کا لاشا پڑا ہے. ذوالجناح چلا. جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہے حسین شہید ہو رہے ہیں. الا قتل الحسین بکربلا. پیچھے نہیں
اللہ